ناظرین، میں نے سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی تھی بریک سے پہلے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ ناظرین، یہ آیت جو ہے صحابہ کرام نے مختلف حوالوں سے اس آیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے ایک چھوٹی سی نصیحت کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، اور اس پر ہمیشہ قائم و دائم رہا، پھر اس پر میں نے استقامت اختیار کی۔ ایک دفعہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ پر ایمان لے آئے تو پھر بعد میں گناہ نہ کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس آیت کا یہ جو مطلب لیا کہ گناہ نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایمان لے آئے تو ایمان کے بعد وہ کسی قسم کا کوئی کفر اور شرک اختیار نہ کرے، یعنی اللہ کے علاوہ اب اس کی جو عبادت کا، اطاعت کا جو مرکز ہو وہ صرف اللہ کی ذات ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف التفات نہ کرے۔ اسی لیے صحابہ کرام سے جب پوچھا جاتا کہ قرآن میں سب سے آسان آیت کون سی ہے جزا اور سزا کے اعتبار سے، یعنی سمجھنے کے لیے جزا اور سزا کے اعتبار سے، تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ تو اصل بنیادی چیز کیا ہے کہ انسان کا پیدا ہونا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو، کسی مشرک کے گھر میں پیدا ہو، لیکن پیدائش کے بعد جو وفات ہے، خاتمہ ہے، اس کا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ پیدا کفر پہ ہوا اور بعد میں وہ ایمان لے آیا تو وہ کامیاب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص پیدا اسلام پہ ہو، ایمان پہ ہو، لیکن اس کا انتقال، خاتمہ جو ہے اس کا کفر پہ ہو، تو وہ ناکام ہو گیا۔ تو اصل اعتبار کس چیز کا ہے؟ خاتمے کا۔ انما الاعتبار للخواتم، تو خواتم کے اوپر یعنی خاتمے کے اوپر ہے کہ انسان کا خاتمہ کس پر ہونا چاہیے؟ ایمان پر اور استقامت۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جس نے جب یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر وہ مستقیم رہا، یعنی اس پر دوام اختیار کیا، استقامت اختیار کی، تو ہم اس پر تتنزل علیہم الملائکہ، تو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ اب اس حوالے سے کہ احادیث میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ دو مواقع کے اوپر، ایک موقع ہوتا ہے کہ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جب روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت فرشتے آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ اب تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اب جو تمہارے ساتھ ہونے والے حالات ہیں، قبر کے معاملات، پھر جو ہے وہ حشر کے معاملات، اور پھر پلسرات کے، پھر میزان کے، یہ سارے جو معاملات ہیں، ان سارے معاملات کے اندر تم خوف زدہ مت ہو، اور انشاءاللہ، یعنی یہ تو انشاءاللہ کا لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ ان معاملات کے اندر ہم لمحہ لمحہ ہر مقام پر تمہاری رہنمائی کریں گے اور ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں جو دنیا کے اندر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس وقت میں آ کر اس کو تسلی دیں گے کہ بھئی تمہیں اب غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے وہ زندگی گزاری جو ایمان والی تھی، جو اعمال صالحہ والی تھی، اور پھر تم نے اس پر استقامت کو اختیار کیا، یعنی ہمیشہ تم اس پر قائم و دائم رہے، اب تمہارا خاتمہ اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو لہذا وہ اس بات کی جو ہے وہ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ان کو خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں، بشارت دے رہے ہوتے ہیں اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور حزن نہیں ہونا چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے تمہیں کہ بھئی اب دیکھیں انسان جو ہے دنیا کے اندر، آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا، اگر کوئی شخص ہے اولاد والا
صاحب جائیداد، صاحب اولاد، تو اس کو اس بات کا غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی وہ یہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے خاندان کا کیا بنے گا، میری فلاں چیز کا کیا بنے گا، یعنی یہ اس کو غم کھا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے ایک وقت آتا ہے کہ ان کو یعنی اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے خاندان کی فکر ہوتی ہے، اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی، اپنی بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے، اور وہ اسی ٹینشن میں ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اگر کچھ ہو گیا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو وہ اس وقت میں اس کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم غمگین نہ ہو، پریشان مت ہو، انشاءاللہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ان کو لک آفٹر کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنا خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ تو لہذا ناظرین، ہم نے ایک چیز نوٹ کی، آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، میں بھی نوٹ کرتا ہوں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں، کچھ لوگ بڑھاپے تک پہنچتے ہیں۔ اب جو لوگ ادھیڑ عمر میں انتقال کرتے ہیں ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جوانی میں انتقال کر جائیں اگر شادی شدہ ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ، آپ حیران ہوں گے کہ کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بچے جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئے، یا ان کا نام و نشان مٹ گیا، یا وہ مر گئے، یا ان کو جو ہے کوئی اتنا بڑا نقصان پہنچ گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العزت پھر ان بچوں کا پالنہار ہوتا ہے۔ دیکھیں، ویسے تو میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بلیو ہے کہ اللہ ہی کی ذات پالنے والی ہے، اور ہر چیز اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ بچے جو ہے وہ سروائیو کرتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اپنا ایک مقام بھی بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی وسیلہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھئی وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے اب میرے والد کا جب انتقال ہوا تو میری عمر 15 سال تھی، اور مجھ سے 2 چھوٹے بھائی اور 1 بہن، تو آپ اندازہ کر لیں کہ ایک بھائی ہوگا وہ 12-13 سال کا تھا، ایک 10 سال کا، اور اسی طریقے سے ایک بہن تھی جو 6-7 سال کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو سبب بنایا، بڑے بھائیوں کو سبب بنایا، اور اللہ کا فضل ہوا کہ سب ماشاءاللہ آج سب اپنے خاندان والے ہیں، اور اللہ نے سب پر بڑا کرم کیا۔ اسی طرح ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس وقت کی جو وری ہوتی ہے نا، لیکن جو مومن ہے اس کو اس وقت کی جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں موت کے وقت، تو وہ فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کو ریلیکس کر دیں، اس کو کہیں کہ بھائی جو تم یہ ٹینشن لے رہے ہو، اس ٹینشن کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر جو تم اب جو مراحل آگے آنے والے ہیں کہ اب ہم فکر مند ہوتے ہیں نا کہ بھئی قبر میں کیا ہوگا، پھر حشر کے میدان میں کیا ہوگا، پلسرات پہ کیا ہوگا، پھر وہاں کیا ہوگا، میزان، یعنی جب میزان تولا جائے گا، اعمال کے یوم الحساب، اعمال کا جب وقت تولنے کا وقت آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا، تو اس وقت کے اندر وہ ساری فرشتے کہتے ہیں ہم سب تم لوگ بے خوف ہو جاؤ، یعنی ہر جگہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی، اور پھر وہ ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہوتے ہیں، خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سکرات کے وقت میں، جب موت کا وقت ہوتا ہے، بندہ زندہ ہوتا ہے لیکن جب مر رہا ہوتا ہے اس وقت میں یہ فرشتے آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد جو ہے یہ فرشتے آتے ہیں، اور یہ فرشتے آ کے اس کو جو ہے وہ یہ اعلان کرتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں۔ تو اگر دونوں اعتبار سے ایک مومن کے لیے باعث رحمت بات ہے، اسی لیے جب بھی علماء کرام، اولیاء کرام، صحابہ اس قرآن کی اس آیات کو جب پڑھا کرتے تھے تو ان کو ایک خاص قسم کی تسلی حاصل ہوتی تھی، اور میں بھی جب پڑھتا ہوں اور آپ حضرات بھی جب پڑھتے ہوں گے اور ابھی سن رہے ہیں تو آپ کو بھی اس سے تسلی ہوتی ہے کہ بھئی الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں یہ قرآن میں ہمیں یہ بشارت دے رہا ہے کہ جب تم ایمان کو اختیار کرتے ہو، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہو، تو پھر ایسا نہ ہو کہ بھئی تم یہ سوچو کہ بھئی مرتے وقت ہم تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، یا مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا۔ نہیں، اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی فرشتے جو ہے تمہارے ساتھ ہوں گے، اور جگہ جگہ تمہاری جو ہے وہ رہنمائی کریں گے، اور اب دیکھیں جب انسان سفر کرتا ہے تو سفر میں اگر ساتھی اچھے ہونا
تو اس کو تسلی ہوتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ اچھے دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو راحت دینے والے ہیں، جو سکون دینے والے ہیں، تو انسان اس سفر کے اندر جو ہے وہ اس کو راحت ملتی ہے، وہ پھر پریشان نہیں ہوتا۔ جیسے ہم دیکھیں ٹور کرتے ہیں اور ٹور میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اگر اس ٹور میں اچھے دوست ہوں جو پچھلے ٹورز میں گئے ہوں، ان کے ساتھ ہمارا اچھا وقت گزرا ہو، تو مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ یار چلو اچھا وقت گزرے گا۔ ورنہ اگر سارے اجنبی ہوتے ہیں زیادہ تر تو پھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے سیٹل ہونے میں۔ تو الحمدللہ، تو اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا۔ اس میں کیا کہا؟ وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، کہ ہم تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں ہیں۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ وہی فرشتے ہیں جو دنیا میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ بھئی دنیا کے اندر فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ہیں، کرامن کاتبین جو عمل ہم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں۔ تو فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت کی زندگی میں بھی، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نحن، اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ جمع کا صیغہ، کہ ہم، یعنی اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اب دنیا کے اندر تم نے بہت ساری خواہشات کو دبایا، یعنی انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، خواہشات کو دباتا ہے، حرام کاری سے، حرام سے رکتا ہے، اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہو، ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اس کے پاس مواقع ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، تو اب جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ اب تمہاری جو ہے وہ جو تم پہ جو پابندی تھی وہ پابندی ختم۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے جی جو چاہیں گے وہ تمہیں وہ ملے گا، یعنی جس چیز کی تمہیں اشتہا ہوگی وہ چیز تمہارے لیے حاصل ہوگی۔ اور تمہارے جو وعدے کیے گئے ہیں، دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یار یہ دنیا ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، اور کیا پتہ آخرت میں کوئی جنت بھی ہے نہیں ہے، اور جنت کے وعدے ہی ہیں، کس نے دیکھی ہے؟ یہ بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں نا۔ تو ہمارے خاص طور پہ ایک جو دنیا دار، یہ لبرل قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ سب باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، جو تم سے وعدے کیے جا رہے ہیں وعدے کہاں پورے ہوتے ہیں؟ تو وہاں کہا جا رہا ہے، فرشتے کہتے ہیں جو تم سے وعدے کیے گئے تھے وہ سارے پورے کیے جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ مہمانی ہے کس کی طرف سے؟ جو اس رب کی طرف سے جو غفور ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے اور جو رحم کرنے والا ہے۔ تو آخرت کی زندگی کے اندر جو معاملات ہونے والے ہیں، اب ایک انسان کو اس سے تسلی دی جا رہی ہے، موت کے وقت اور موت کے بعد۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھے اور مرتے دم تک رکھے۔ اصل بنیادی چیز تو یہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا الاستقامت فوق الف کرامہ، کہ استقامت کیا ہے؟ وہ جو ہزار کرامتوں سے بہتر ہے۔ اور استقامت کیا؟ کہ بھئی ایک انسان مرتے دم تک اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر رکھے، اور اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کو اپنا رب، الہ اور معبود تسلیم کرے، اور مرتے دم تک۔ اس لیے جو ہے نا حضور نے فرمایا من کان آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب یہ جنت کا جو ہے وہ پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس پر استقامت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔